اور یم سات لچھ درود امس جمع گژھان کوٗتاہ لچھ درود یم سات جمع گژھان کیٛاہ وقت اوسمس لگان پرنس دۄہ 2 دۄہ 3 دۄہ کوٗتاہ 10 دۄہ 20 دۄہ کوٗتاہ آسٮ۪س لگان لچھ درود اوس یہِ برابر پران پتہٕ اوس یہِ ہدیتن تحفتن سوزان ڈٲلۍ کٔمِس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکہِ دۄہ چھِ یِمن زیارت گژھان خوابس منٛز تاجدار بطحہ سید الانبیاء جناب محمد عربی سٲری کرو دعا کہ اَسہِ تہِ گٔژھ زیارت گژھٕنۍ نبی اکرم رۄبس کُن کرو دعا اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تہِ تِتھۍ اعمال کرُن توفیق یِمو سۭتۍ اَسہِ تہِ زیارت گژھِ تاجدار بطحہ سید الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پتھ کُن کرے مےٚ بیان کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تہنٛز زندگی چھِ اَسہِ خٲطرٕ بہتریٖن نموٗن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس وُنہِ آسان مُبارک ٲسمٕژ کڑنے اور تِم ٲسۍ عملاوان تِم ٲسۍ سُنتن ہُنٛد اوس یوٗت زیادٕ احتمام اکہِ دۄہ چھِ حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبداللہ بن عباس یِمو دۄیو صحابیو منٛز چھُ کُس تام صحابی پکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دربارس منٛز بِہِتھ تِمو فرمو اجلس کیٛاہ فرموکھ پتھر بِہِو کیٛاہ فرموکھ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم ٲسۍ درواز نیبرٕ کَنہِ کتہِ ٲسۍ تو وہیں پہ بیٹھ گئے وہیں پہ کیونکہ کانوں میں آواز پڑ گئی تاجدار بطحہ سید الانبیاء جناب محمد گوارا ہی نہیں کیا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے حالانکہ تم ہیکان اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمن فرمو یم اندر کن بہت یم اندر کن دوپک پتھر بہو لیکن ایک صحابی کے کان میں آواز پڑی وہ ابھی باہر ہی تھے تو انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرا قدم آگے بڑھے جبکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلسو فرمایا کہ نیچے بیٹھو یہ تھی صحابہ کرام کی محبت یہ تھی ان کے اندر اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف اندر چھ روایت مدینہ پہ مکہ کن گژھان کوکن گژھان ہم سفر واریاہ سۭتی أکِس جایہِ رُکے باقٕے تہِ رُکنٲیِکھ بۄن ؤتھۍ أکِس کُلِس نزدیٖک بیٖٹھۍ قضاء حاجتس خٲطرٕ کیٛاہ بیٖٹھۍ لیکن قضاء حاجت کٔرٕکھ نہٕ بلکہ صرف مشابہت اختیار یعنی صرف بیٖٹھۍ کیٛاہ بیٖٹھۍ صرف بیٖٹھی ییٚتہِ قضاء حاجت نہیں کی واپس آئے اونٹ پہ سوار ہوئے ساتھیوں نے پوچھا تو حضرت رکے وقت ساری حالانکہ تو ایسا ضرورت آپ وہاں پہ بیٹھے اور واپس آ گئے سفر کو روتے متاثر تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت ایک دیا پر سفر کران تاجدار بطحہ سید الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ضرورت پڑی وہ نیچے اترے اور یہاں پہ انہوں نے وہ فارغ ہوئے تو جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو وہ جگہ جب میرے سامنے آ گئی تو عشق نبوی جو ہے وہ اندر سے اتنا جذبہ پیدا ہوا میں کو گواری بپکناون اونٹ برو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت پٲٹھۍ یتنس بیچے سو سنت زند کرنے نیر بھائی بس گوارا نہیں ہوا مجھ سے اس لیے میں کم سے کم اگرچہ مجھے حاجت نہیں تھی میں اس طرح بیٹھا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے حالانکہ لازمی نہیں تھا لیکن اہتمام دیکھیے فکر کۭژاہ اوس یہ تھی صحابہ کرام کے اندر فکر اور صحابہ کرام پت اگر اس تابعین تبا تابعین سن اولیاء کرام چھ گزرے میں پت کن کور میں بیان تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو رفقا تھے ان کے جو ہم درس تھے کلاس میٹ کلاس فیلو یم تمن ٲسۍ وہ ان کی گواہی دیتے ہیں کہ اسا چھ اکھ انسانا تیُتھ تہِ وٕچھمُت یم سٕنٛزِ زندگی تہٕ صحابہ کرامن ہٕنٛزِ زندگی منٛز کانٛہہ فرق ٲس نہٕ یعنی 1% ٲس نہٕ فرق سوائے ایک چیز کے فرق سوائے اکھ چیز سب فرق ٲس باقی ٲس نہٕ کانٛہہ فرق اور وہ فرق کیا تھا کہ صحابہ کرام کو دیدار ہوا تھا سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عبداللہ بن مبارک کو دیدار نہیں ہوا صرف اتنا فرق تھا باقی ہر ایک معاملے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں چلنے میں ہر ایک چیز میں وہ برابر صحابہ کرام جیسے تھے یہ تھا اتباع کا حال یہ اوس اتباع اکھ بوڑ بار بزرگ چھ گزریومت حضرت مولانا قاسم نانوتھی رحمہ اللہ ماضی قریب اس گژھو نہٕ زیادٕ دوٗر تہِ بالکل قریب دارالعلوم دیوبند یُس چھُ تمِچ سنگ بنیاد چھِ تِموٕے ترٲومٕژ تمِچ سنگ بنیاد چھِ تو ان کے بارے میں آتا ہے تِکیٛازِ تمہِ ساتہٕ اوس ییٚتہِ برطانیُک راج اور وہ لڑ رہے تھے ان کے خلاف تمن خلاف ٲسۍ لڑان جنگ آزادی جو پہلے ہوئی تھی تمیُک سورُے نظام چلاون وٲلۍ ٲسۍ یِمے تو یِمن خلاف درٛاو وارنٹ یِم ٲسۍ گرفتار کرٕنۍ لیکن ان کو تِہنٛز شکل ٲس نہٕ پتہ ونیُک کیٛاہ چھُ میٖڈیا وٕنکیٚس چھُ وۄنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد فوٹو آسان ژۄپٲرۍ لیکن تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ تِم حالات ٲسۍ نہٕ اس لیے شکل کے اعتبار سے ان کو پہچانتے صرف ناو تل ٲس پاے تو جب وارنٹ نکلا تو یہ ام گئی روپوش ام گئی
3 دۄہ گٔے کٔژ دۄہ 3 دۄہ پتہٕ وٕچھ لُکو یِم پکان سڑکہِ آرام سان تہٕ کُس تام نفر آو جلدی دوٚپُس یِتھ پٲٹھۍ حظ چھُ تۄہہِ خلاف وارنٹ تۄہہِ حظ ٲسِو روپوش گٔمٕتۍ تُہۍ کیٛازِ درٛایِو نہیں تو ان کا جواب دیکھیے وہ جواب اگر اس تھوڑا بہت دل کی گہرائی سان بوزو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زیادہ اہتمام. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے پوری زندگی میں صرف مجھے ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن روپوش رہے تھے. کتنے ٹائم میں روپوش غار ثور کے اندر کہاں پر یہ مثال ہجرت کر. اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی روپوش ہوئے ہیں. تو لہٰذا میرے اس سنت کو زندہ کیا 3 دن روز روپوش. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ لوگ مجھے لے جائیں اور پھانسی پہ چڑھائیں یا کوئی اور سزا دے میں اس سے ڈرنے والا اب بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو گئی. اب مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں. یہ سانن اسلافن اندر صحابہ کرامن اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندی اتبوک جذب اور اس وچھو پنن حالات. مرزا بیدل چھو اخ شاعر گزریومت. مرزا بیدل چھو اخ شاعر گزریومت. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس محبت مز اشعار بہترین ونان. ایرانس اندر اس اخ شیخ تم پر اہند اشعار کیا پرن اشعارن مز محبت واریاہ زیادہ. امس گو شوق ہی یہ شاعر کس بہ کرا اہند دیدار کیا گو شوق بہ کرا اہند. یہ سفر پر نکلے یہ شیخ درو اور روزان کتہ اس ایرانس مز واتان واتان ہوا تہ امس لج پہ مرزا بیدل فلان جائے نٲیِد دکانس مز کت مز نٲیِد وانس مز. تو یہ وہاں پہ گئے امس کیا شوق اس کہ اس شاعر آسی یہ آسی سنت نبی سید آسی اہند پورا جسم آراست کیا آسی تکیاز شعرن مز اوس عشق نبی شعرن مز اوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف یتس اور توے گو امس شیخس دیدارک شوق تہ. لیکن یم سات ات نٲیِد وانس مز اژان مرزا بیدل چھُ آسان ریش کاسناوان کیا چھُ آسان کران کیا چھُ آسان کرناوان. تو ییٚلہِ أمِس نظر چھِ پیوان یہِ چھُ وَنان یِمن مرزا بیدل کُس چھُ ییٚتنس تو اتنس چھُ أمِس اِشارٕ کران فلٲنۍ حظ چھُ. أمِس چھُ اکھ نیران کیاہ چھُ نیران یتھ أسۍ وَنان چھِ ٹھنڈی سانس لی. مطلب أمِس چھُ افسوس گژھان کہ مےٚ کوٚر سفر اہند اشعار وٕچھ مےٚ گوٚو شوق کہ بہٕ وٕچھِ ہا اہندِ زندگی منٛز کوٗتاہ ویلیوٗ آسہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدٮ۪ن سُنتن مگر یہ کیا چھُ سنتس یہ کیا کران امہِ ساتہٕ. تو اس نے ایک آہ کھینچی. تو مرزا بیدلن ییٚمہِ ساتہٕ بوٗز أمۍ ووٚنمَس دوٚپنَس ریشے می خراشی ریشے می دلے کسے نمی خراشم. بہٕ چھُس پنُن ریش کاسان بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ دل پھٕٹراوان. میں کسی کے دل کو آزا نہیں پہنچا رہا ہوں بلکہ میں تو اپنی داڑھی کاٹ رہا ہوں. تو آپ کیوں آہ لے رہے ہو ژٕ کیٛازِ چھُکھ آپ کیوں آہ لے رہے ہو. تو مرزا یُس یہ شیخ ایرانُک شیخ اوس أمۍ دیُت جواب دلے کسے نمی خراشی دلے رسول می خراشی. ژٕ چھُکھ نہٕ کٲنٛسہِ عام انسان سُنٛد دل پھٕٹراوان آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہے ہو. ژٕ چھُکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مرزا بیدل نے جب یہ سنا اور اس شیخ کے بولنے کا انداز تو اس کے دل پہ اثر ہوا. تہندس دلس پہ کیا ہو تو اس نے اس سے کہا جزاک اللہ کی چشم باز کر دی مرابا جان جا ہم راز کر دی. یعنی اس نے توبہ کی اور اس سے کہا جزاک اللہ کہ میں نے آج تک بہت اشعار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھے مگر ام سنتچ اہمیت اوسم زندگی مز اوسم سنت. میں پڑھتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسی اعتبار سے اشعار بناتا تھا زندگی میں اس نے لاگو کران. لیکن آپ کی ایک آہ نے آپ کے اس ایک بول نے میری زندگی تبدیل کی اور پھر اس نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا. ٲخرس پٮ۪ٹھ کر بہٕ بس یہ واقعہ بیان 1-2 منٹ لگن تٔتھۍ سۭتۍ کرو انشاء اللہ کتھ ختم. اکھ بزرگ چھُ گزریومُت یم تعلق ٲسۍ تھاوان سلسلے نقش بندیس سۭتۍ. أمس بزرگس متعلق چھُ لیکھِتھ یہِ اوس درود آسان کنٹِنیو پران کیٛاہ اوس آسان پران اور ییٚمہِ ساتہٕ لچھ درود أمس جمع اوس گژھان کوٗتاہ لچھ درود ییٚمہِ ساتہٕ أمس جمع ٲسۍ گژھان کینٛہہ وقت اوس أمس لگان پرنس 2 2 دۄہ 3 دۄہ کوٗتاہ 10 دۄہ 20 دۄہ کوٗتاہ آسٮ۪س لگان. لچھ درود اوس یہِ برابر پران. پتہٕ اوس یہِ ہدیتن تحفتن سوزان ڈٲلۍ کٔمِس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اکہِ دۄہ چھِ یِمن زیارت گژھان خوابس منٛز تاجدار بطحہ سید الانبیاء جناب محمد عربی. سٲری کرو دعا کہ اَسہِ تہِ گٔژھ زیارت گژھٕنۍ نبی اکرم. رۄبس کُن کرو دعا اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تہِ تِتھۍ اعمال کرُن توفیق یِمو سۭتۍ اَسہِ تہِ زیارت گژھِ تاجدار بطحہ سید الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بزرگ اوس لچھ درود ییٚمہِ ساتہٕ أمِس برابر جمع ٲسۍ گژھان یہِ اوس ڈٲلۍ سوزان.
اک دہ زیارت گژھان وۄنۍ نبی اکرم دھیان تھاو توجہ سان بوزو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھِ یہ بزرگ چھُ ونان کہ خوابس منٛز ہسا وُچھ مےٚ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد یہِ حصہٕ چھُ یہ اوس تھوڑا نوٚن پہم یہ اوس تھوڑا نوٚن پہم بہٕ گوٚوُس تھوڑا نزدیٖک تہٕ مےٚ وُچھ داغ کیٛاہ وُچھُم زخمنی داغ وُچھ مےٚ کمہِ سایڈٕ ییٚمہِ سایڈٕ دِل چھُ آسان بہٕ گوٚوُس بیٚیہِ قریٖب مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم داغ کِتھ حظ یِم داغ زخم کِتھ حظ کیا یِم زخم چھِ کُفارن ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان نہیں کفار کی وجہ سے میرے خود کے امتیوں کی وجہ سے میرے خود کے ماننے والوں کی وجہ سے یم کلمہ چھُ پران یم دم چھُ پران لیکن اس کے بعد جب سنت کو اپنانے کا وقت ہوتا ہے تو سنت چھُنہٕ اپناوان یہ ان کی وجہ سے یہ چھُنہٕ غٲرن ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ بلکہ یہ میرے اپنے امتیوں کی وجہ سے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں میرا نام بھی لیتے ہیں عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ییٚمہِ ساتہٕ سنت چھُ برونٛہہ کُن یِوان تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت یہ چھِ أسۍ وٕچھان اگر لۄکُٹ بچہِ رۄپیہِ ہتس نۄقصان کر کیٛاہ کرِ مول چھُ تھپیرٕ تُلان تہٕ لایان چھُس یا موج چھِ تھپیرٕ تُلان تہٕ لایان چھُس یہ گوٚو 100 رۄپیہِ سُہ چھس نۄقصان باسان لیکن یہی ہمارا بچہ یہی نوجوان بچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتا ہے بلکہ ان کی توہین کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت چھُنہٕ پننہِ زندگی منٛز لاگو کران یہ مول تھی موج چھنہٕ زانٛہہ تہِ ٹس سے مس گژھان کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں 10 روپین اگر یہ بچہ نقصان کرے اس کی اہمیت ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی اہمیت تو بہرحال ونک مقصد اس کہ اس بزرگ نے خواب دیکھا خواب میں زیارت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیا تھا چھلنی تھا زخم تھے اور وہ زخم کسی اور کی وجہ سے نہیں تھے میرے اور آپ کی وجہ سے کیونکہ ہم سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق چھِنہٕ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ تُلان کینٛہہ بلکہ مذاق اس اعتبار سے ہم اپناتے ہی نہیں ہیں أسۍ چھِ غٲرن ہِنٛدۍ چیز اپناوان لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں تو بہرحال بزرگو دوستو یس میں آئے مبارکہ تلاوت کر رب العالمین فرماوان قل اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ ؤنِو یِمن میانٮ۪ن بندن تُہۍ ؤنِو یِمن پننٮ۪ن اُمتین ان کنتم تحبون اللہ اگر تُہۍ یژھان چھِو کہ تُہُنٛد رب تُہُنٛد خالق تُہُنٛد پالن ہار گژھِ تۄہہِ سۭتۍ محبت کرُن فاتبعونی تو میری اتباع کرو جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اللہ کی رضا نصیب ہوگی جب اللہ کی رضا نصیب ہوئی تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی تو بہرحال زیادہ چنوان ان کی خلاص یہ ہوئی کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا اپنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی صحابہ کرام جیسی زندگی تابعین تبع تابعین اولیاء کرام جیسی زندگی ہماری زندگی بھی ہو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الہ العالمین سے لکٹ بیل گناہ کروا